بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، جملہ معترضہ برائے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کریم کی صداقت کا جملہ ہے۔ خیال کرنا ذرا، تلک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی۔ کچھ کس لفظ کا معنی ہے؟ من کا معنی ہے تلک من انباء الغیب، نوحیہا، وحی کر رہے ہیں ہم ان خبروں کو الیک طرف تیرے، ما کنت تعلمھا، اس لیے کہ نہیں جانتے تھے آپ ان خبروں کو، انتا، آپ بھی، بلا قوموں کا، اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، من قبل ھذا، پہلے اس وحی کرنے سے، پہلے اس وحی کرنے کے، ھذا من قبل ایحائی الیک، من قبل ایحائی الیک، مدارک، پہلے اس سے کہ میں وحی کروں طرف تیرے، فاصبر، تلکا من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی کہ ہم ان کو وحی کر رہے ہیں طرف تیرے۔ صداقت رسول کیسے ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم کے پاس پڑھے نہیں، دنیا میں آپ کا کوئی استاذ نہیں، اور کسی مدرسہ میں گئے نہیں، اور اتنی صداقت کے ساتھ، اتنی کھلی سچائی، حضرت نوح کا واقعہ جو پہلی کتب میں بھی موجود ہے، اس کو آپ نے پوری سچائی اور حقیقتوں کے ساتھ بیان کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے۔ اس لیے اس جملہ کو کیا کہتے ہیں؟ صداقت رسول۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ بعض روافض اور بعض رضاخانی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاضر و ناظر کی تشریح میں انہوں نے کئی دفعہ یو ٹرن لیا اور اپنے عقیدے کو بدلا۔ اصل ان کا عقیدہ تھا کہ آپ وجود مقدس جسم بشری کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اصل عقیدہ یہی ہے جو مقیاس حنفیت میں ہے، اور مولوی مفتی امین فیصل آبادی، اس کا رسالہ حاضر ناظر ہے، اور اس طرح اور بھی دیگر بریلویوں کا یہی نظریہ تھا کہ آپ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور جسم اطہر کے ساتھ۔ بعد کے جو بریلوی آئے، انہوں نے پھر اس نظریہ کو بدلنے کی کوشش کی، اور بعض نے یہ کہا کہ آپ تو روضہ انور میں ہیں، لیکن پوری کائنات آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر کچھ بریلوی آئے، انہوں نے کہا کہ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح مبارک ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، جسم اقدس ہر جگہ پہ حاضر و ناظر نہیں۔ پھر کچھ بریلوی آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ علمی لحاظ سے ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، نہ روح نہ جسم۔ پھر کچھ آگے بریلوی آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، عرض اعمال، امت کے تمام اعمال نبی کریم علیہ السلام پہ پیش ہوتے ہیں، اور اس معنی میں آپ حاضر و ناظر ہیں۔ اور یہ نظریہ وہی روافض کا اور للڑ بزرگوں کا کہ نبی کریم علیہ السلام پر، بلکہ للڑ اس سے تھوڑا آگے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہر کافر پہ بھی عمل پیش ہوتی ہیں، ہر مومن پہ بھی عمل پیش ہوتی ہیں۔ تو یہ حاضر ناظر کا یہ نظریہ۔ اب اس آیت پر ذرا توجہ کریں۔ دوسرا یہ
کہ بعض روافض اور بریلروں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے بھی قرآن جانتے تھے، جن کا یہ نظریہ ہے کہ آپ کو جمی ما کان ما یکون پیدائشی طور پہ ملا، تو ظاہر بات ہے کہ پیدائشی طور پہ علم ما کان ما یکون تب ہو سکتا ہے کہ آپ نزول قرآن سے پہلے قرآن جانتے ہوں۔ اور جن حضرات نے کہا علم غیب تو نبوت کے معنی میں داخل ہے، یا جنہوں نے کہا معراج کو ملا، تو بہرحال یہ حضرات کا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نزول سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں۔ صرف آپ نے، ان کا تو نظریہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کی نظریں لوح محفوظ میں لگی ہے، ہاں وہ بھی وہاں سے مطالعہ کرتے ہیں، تو مطالعہ گاہ لوح محفوظ ہے۔ تو یاد رکھ لو یہ خالصتاً کفریہ نظریہ ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ بھی خالصتاً کفریہ ہے، اور یہ کہ نزول قرآن سے پہلے آپ قرآن جانتے تھے یہ بھی خالصتاً کفریہ نظریہ ہے۔ اس کو مفتی احمد یار خان نے بھی ذکر کیا، جس میں وہ کہتا ہے جبریل پہلی بئی لے کے آیا تو اس نے پڑھا، اس نے کہا اقرا، تو آپ نے فرمایا ما آنا بقارئ، میں پڑھنے نہیں آیا، پڑھانے والا ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھانے والا ہوں۔ یہ حکیم الامت نے معنی کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں، پڑھانے والا ہوں۔ خیر اس کی پٹائی تو غلام رسول سعیدی نے بھی کر دی، اس نے کہا کہ ہمارے حکیم الامت نے جھوٹ بولا ہے، یہ معنی نہیں بنتا۔ تو اس آیت پہ ذرا غور کرو، اس میں آپ کے جسمانی حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہے، روحانی حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہے، اور علمی لحاظ سے بھی حاضر ناظر ہونے کی نفی ہے، ہر لحاظ سے۔ کیوں؟ فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا جو بیان کر رہے ہیں ہم ان خبروں کو، الیک آپ کی طرف، ما کنت تعلمھا، یہ جملہ معلل ہے، اس لیے کہ نہیں تھے جانتے آپ ان خبروں کو، انتا بلا قوموں کا، آپ بھی اور آپ کی قوم بھی، ہماری وحی کرنے سے پہلے جب تک ہم نے وحی نہیں کی آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، آپ کی قوم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اگر وہ طاہر القادری علم ترا، کیا آپ نہیں تھے؟ نہیں دیکھا ہے، دیکھا وہی ہے۔ تو اس آیت کا کیا معنی ہوگا کہ ہماری وحی سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اگر آپ جسمانی حاضر ناظر ہوں، روحانی حاضر ناظر ہوں، علمی لحاظ سے حاضر و ناظر ہوں، یا نزول قرآن سے پہلے قرآن جانتے ہوں، تو اس آیت کا پھر کوئی معنی نہیں بنتا ما کنت تعلمھا انت ولا قومک۔ تو یہ جو حاضر ناظر جیسے عقیدہ نزول قرآن سے پہلے قرآن جاننے والا ہے، یہ خالصتاً کفریہ نظریہ ہے، اور اس طرح کی کئی آیات کے خلاف ہے۔ ذالک من انباء الغیب بھی آیا، تلک من انباء الغیب بھی آیا، اور پھر سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین، اس سے پہلے ہماری وحی کرنے سے پہلے آپ لمن الغافلین، البتہ بے خبروں سے تھے۔ اسی طرح فرمایا ما کنت ساویا فی اہل مدین، آپ مدین میں ٹھہرنے والے نہیں تھے جب موسیٰ کی طرف وحی آئی۔ ما کنت بجانب الطور اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین، شاہدین احمد رضا نے معنی کیا، اور آپ نہیں تھے وہاں حاضر، ما کنت من الشاہدین۔ اور اسی طرح ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، ما کنت لدیہم اذ اجمعوا، جب یوسف کے بھائی یوسف کے متعلق مشورہ کر رہے تھے آپ وہاں پر بھی موجود نہیں تھے۔ اور فرمایا کہ جب
مریم کی قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ مریم ایہم یکفل مریم، وہاں پر بھی آپ موجود نہیں تھے. تو یہ بہت ساری آیات جو صراحتاً دلالت کر رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ماننے والے سری نصوص کے منکر ہو کر قطعی کافر اور بے دین ہیں. ہاں، یہ جو تمہارے مفتیان کرام ہیں اس مسئلہ کو بھی فروع سمجھتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی حاضر ناظر کا مسئلہ بھی فروعی ہے، پتہ نہیں ان کا مسئلہ اصولی کون سا ہے. تلک من انباء الغیب، انباء الغیب کا معنی لکھا ہے ما غاب عنکا، جو آپ سے غیب تھا، ما غاب عنکا نوحیہا الیک، ہم وہی کر رہے ہیں طرف تیرے، ما کنت تعلمہا، اس لیے کہ نہیں جانتے تھے آپ ان خبروں کو، آپ بھی بھلا قوموں کا اور آپ کی قوم بھی، من قبل ایحائی الیک فاصبر. اب فاصبر سے پہلے ایک عبارت لگانی ہے، فاصبر مگر بعد از ثبوت نبوت اگر مخالفت کرتے ہیں تو فاصبر. پڑھو عبارت پڑھو، مگر بعد از ثبوت نبوت اگر مخالفت کرتے ہیں تو فاصبر، سہتا رہ، صبر کرو. ان العاقبۃ للمتقین، اس کا تھوڑا ساؤنڈ بڑھاؤ تھوڑا سا. ان العاقبۃ، بے شک عاقبت، عاقبت سے مراد المحمودہ، اچھا انجام ہے، واسطے بچنے والوں کے، کس سے بچنے والوں کے؟ ان الشرک، مدارک، شرک سے بچنے والوں کا. ان العاقبۃ، بے شک اچھا نتیجہ ہے، واسطے متقیوں کے، اور متقی کون ہیں؟ جو شرک سے بچتے ہیں. ہاں بھئی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قصہ ثانیہ متعلق بذابہ اول، یہ بھی پہلے دعویٰ کے متعلق ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، العبادت للہ وحدہ،